کہتے ہیں بہت پرانے زمانے میں ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہو جانا کوئی نرالی بات نہیں۔ بیماریاں فقیروں اور بادشاہوں میں فرق نہیں کرتی۔ جو بھی صحت کے اصولوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سب کے لیے ایک سی ہے کہ مناسب علاج کرنے سے بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بادشاہ کو ایسی بیماری لگی کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ملک کے حکیموں ویدوں کے علاوہ پڑوسی ملک کے حکیموں اور ویدوں سے بھی علاج کروایا، لیکن کسی کی دوا سے آرام نہ آیا۔ آرام آنا تو رہا ایک طرف، کوئی یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے اور کس وجہ سے لگی ہے۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو ایک دن بادشاہ کا وزیر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، عالیجہ، اگرچہ حکیموں اور ویدوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہ ان کی سمجھ میں حضور کی بیماری کی وجہ آئی ہے اور نہ اس کا علاج معلوم کر سکے ہیں، تو مایوس ہونے کی بات نہیں۔ اس خادم کو یقین ہے اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے حضور کو تندرست کر دے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ بادشاہ نے مایوس ہو کر کہا، ویسے اب ہمارا تندرست ہونا مشکل ہے۔ حکیم اور وید پوری کوشش کر چکے ہیں، کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ کون سی بیماری ہے، پھر ہم تندرست ہوں گے تو کس طرح؟ لگتا ہے ہمارا آخری وقت آ گیا ہے۔ وزیر نے کہا، حضور اجازت دیں، ایک بات عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، ہمیں یقین ہے تم ہمارا بھلا چاہنے والے ہو، اگر تمہاری رائے ٹھیک معلوم ہوئی تو اس پر عمل کریں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وزیر نے کہا، یہ عرض کرنا ہے تو گستاخی، لیکن اس خادم کے نزدیک حضور کسی ایسے شخص کی بد دعا کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں جسے بے وجہ ستایا گیا۔ یاد فرمائیے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ وزیر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ بات تم نے کیسے سوچی؟ وزیر نے کہا، یہ بات خادم نے اس وجہ سے سوچی ہے کہ ایسی بیماری بد دعا ہی سے لگتی ہے۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ملک کا حکمراں ہونے کی وجہ سے ہمیں لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات پورے یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ سب مقدموں کے فیصلے بالکل ٹھیک کیے ہوں گے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ بعض چالاک لوگ جھوٹے گواہ پیش کر کے بے گناہوں کو سزا دلوا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر ہم نے دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی۔ پھر بھی تم پورے ملک میں اعلان کرا دو کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم ہوا ہے تو ہماری خدمت میں حاضر ہو، ہم فوراً اس کا نقصان پورا کر دیں گے اور اس سے معافی بھی مانگیں گے۔ بادشاہ کا یہ وزیر بہت بڑا عالم اور بہت عقل مند تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک سوچا تھا کہ انسانوں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ ان لوگوں کی بد دعا ہوتی ہے جن پر ظلم کیا گیا ہو۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو اس نے اسی دن پورے ملک میں منادی کرا دی، اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ بادشاہ سلامت نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو وہ فوراً حاضر ہو، اس کا نقصان پورا کیا جائے گا اور ساتھ بھاری انعام بھی دیا جائے گا۔ منادی کے بعد ہزاروں آدمی بادشاہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے اور وزیر ان کے حالات سن کر ان کا نقصان پورا کرتا رہا۔ اس کام میں کئی دن لگ گئے۔ جو بھی وزیر سے ملتا تھا بادشاہ کی صحت کے لیے دعائیں کرتا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ شاہی خزانے کا کئی کروڑ روپیہ خرچ ہونے کے باوجود بادشاہ کی حالت میں فرق نہ آیا۔ یہ حالت دیکھ کر وزیر بہت پریشان ہوا۔ اسے پکا یقین تھا کہ مظلوموں کو ان کا حق مل جائے گا اور وہ بد دعا کی جگہ بادشاہ سلامت کو دعائیں دیں گے تو وہ ضرور صحت مند ہو جائیں گے۔ خود بادشاہ کو بھی کچھ یقین تھا کہ اس تدبیر سے اسے آرام آ جائے گا، لیکن جب اس کی حالت میں فرق نہ آیا تو اس نے بہت مایوس ہو کر وزیر سے کہا، ماں بدولت نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیماری موت کا پیغام لے کر آئی ہے، اگر آرام آنا ہوتا تو حکیموں اور ویدوں کے علاج سے آ جاتا۔ بہرحال ماں بدولت تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے کوشش کی۔ اب مناسب یہ ہے کہ ہماری موت کے بعد پیدا ہونے والے حالات کے بارے میں سوچو۔ ہمیں اس سلسلے میں یوں فکر ہے کہ ہمارا بیٹا کم عمر ہے، اسے ناسمجھ اور کمزور جان کر دشمن ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے سے کچھ بندوبست کر لیں گے تو شہزادہ پریشانی سے بچ جائے گا۔ وزیر نے کہا، حضور ایسی مایوسی کی باتیں نہ کیجیے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ اگر ہماری ایک تدبیر ناکام ہو گئی ہے تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اور انشاءاللہ حضور بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ وزیر کے یہ جملے سن کر بادشاہ نے کہا، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن موت اور زندگی کا وقت بھی تو اللہ پاک ہی نے مقرر کیا ہے۔
اور مابدولت یوں محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر بھی اگر تم کوئی اور کوشش کرنا چاہتے ہو تو یوں کرو کہ کسی ایسے آدمی سے ہمارے لیے دعا کراؤ جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تم نے دعا کے اثر کی بات کی تو یہ بات ہمارے ذہن میں آئی تھی۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے معصوم آدمی کی دعا ضرور قبول کرے گا اور ہم تندرست ہو جائیں گے۔ کیا تم کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ وزیر نے جلدی سے کہا، حضور یہ خادم کسی ایسے آدمی کو جانتا تو نہیں، لیکن یقین ہے ہمارے ملک میں ایسے بہت سے آدمی مل جائیں گے۔ میں آج ہی سے تلاش شروع کروں گا اور تلاش کے لیے نکلوں گا۔ مجھے بھی یقین ہے ایسا نیک آدمی دعا کرے گا تو حضور فوراً تندرست ہو جائیں گے۔ بات ختم کر کے وزیر نے بادشاہ سے اجازت لی اور سیدھا عالم کے پاس پہنچ گیا جو ایک بہت بڑا دینی مدرسہ چلا رہے تھے۔ پورے ملک میں ان کی نیکی اور شرافت کی شہرت تھی۔ وہ طالب علموں کو مقدس کتاب پڑھانے اور اللہ کی عبادت کرنے کے سوا دنیا کا کوئی اور کام نہیں کرتے تھے۔ ان کی زبان میں ایسا اثر تھا کہ سخت دل کافر بھی ان کی باتیں سن کر ایمان لے آتے تھے۔ وزیر نے خیال کیا یہی وہ آدمی ہے جس کی دعا سے بادشاہ تندرست ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ان عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر وزیر نے مختصر لفظوں میں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور بادشاہ کی صحت کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے، وزیر اعظم صاحب، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ میں اب تو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن نادانی کی عمر میں تو خدا جانے کتنے گناہ ہوئے ہوں گے۔ مناسب ہوگا آپ کسی اور کو تلاش کیجئے، شاید اللہ کا کوئی بندہ نکل آئے جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ میں تو ایسا نہیں ہوں۔ عالم سے مایوس ہو کر وزیر اس فقیر کے پاس گیا جو بستیوں سے دور جنگل بیابان میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کا حق ضائع ہونے کا شبہ بھی کیا جا سکتا ہو۔ وہ درختوں کے پھلوں اور چشمے کے پانی پر گزر کرتا اور دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اول تو فقیر نے وزیر کو اپنی کٹیا میں آنے کی اجازت ہی نہ دی۔ کہا، بابا تم دنیا والوں سے ہمارا کچھ تعلق نہیں۔ بڑی مشکل سے ملاقات کی تو وزیر کی بات سنتے ہی اس نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا دیے۔ کہنے لگا، بابا میں تو شاید تم دنیا داروں سے بھی زیادہ گناہگار ہوں۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی تمہاری بستیوں ہی میں گزری ہے اور خدا جانے کتنے گناہ کیے۔ سچ پوچھئے تو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ہی اس ویرانے میں آ بسا ہوں۔ تم کسی اور کو تلاش کرو، شاید کوئی ایسا مل جائے جس نے زندگی بھر کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کی دعا سے تمہارا بادشاہ تندرست ہو جائے۔ وزیر مایوس ہو کر وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ اب اس کا دھیان شاہی عبادت گاہ کے پیشوا کی طرف گیا۔ اس کی نیکی کا بھی بہت چرچا تھا۔ لوگ اسے ولی اللہ کہتے تھے اور مشکل کاموں میں اس سے دعا کراتے تھے۔ وزیر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ شاہی عبادت گاہ کا پیشوا غور سے اس بات کو سنتا رہا، پھر افسوس کے انداز میں بولا، وزیر اعظم صاحب، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے پوری زندگی نیکی اور برائی کا فرق سمجھتے ہوئے گزاری ہو، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کا حق مارا جائے، لیکن پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ویسے ہم بادشاہ سلامت کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں تندرست کر دے اور ان کی عمر میں برکت دے۔ وہ واقعی ایک اچھے حکمراں ہیں۔ عبادت گاہ کے پیشوا کی بات سن کر وزیر خوش ہو گیا۔ اسے یقین ہوا اب بادشاہ سلامت تندرست ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بیماری جوں کی توں رہی بلکہ کچھ اور بڑھ گئی۔ اب تو بادشاہ کی طرح وزیر بھی مایوس ہو گیا۔ اسے بھی یقین ہو گیا یہ بیماری بادشاہ کی جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ یہ وزیر بادشاہ کا بچپن کا ساتھی تھا، دونوں ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے۔ پھر بادشاہ نیک بھی بہت تھا، جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا تھا اور برائی کے راستے پر چلنے والوں کو سخت سزا دیتا تھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے وزیر اسے سگے بھائیوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس کے تندرست ہونے کی امید نہ رہی تو اسے بہت صدمہ ہوا اور وہ ہر وقت اداس رہنے لگا۔ ایک دن وزیر اداس بیٹھا، بادشاہ کی موت اور اس کے بعد تخت پر بیٹھنے والے کم عمر شہزادے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس آئی۔ اپنے شوہر کی بدلی ہوئی حالت سے وہ خاصی پریشان تھی اور اس کے اداس اور پریشان رہنے کی وجہ پوچھنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت اسے اکیلا دیکھ کر اس کے پاس گئی اور بہت اپنائیت کے انداز میں بولی، میں دیکھ رہی ہوں آپ چند دن سے بہت اداس اور پریشان رہتے ہیں، کیا کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے؟
اگر ایسی بات ہے تو مجھے ضرور بتائیے، میں بھی تو آپ کی وزیر ہوں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر وزیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یہ وزیر ہونے کی بات بہت اچھی لگی۔ بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں جی، اس میں تو شک نہیں کہ آپ ہماری وزیر ہیں، لیکن مشکل ایسی آن پڑی ہے کہ آپ کا مشورہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر بھی بتائیے تو، خدا کی بڑی شان ہے، وہ چھوٹے سے دماغ میں بھی بڑی بات ڈال دیتا ہے، بیوی نے خوش دلی کے انداز میں کہا۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر وزیر کے ذہن کا بوجھ جیسے کم ہو گیا۔ مسکراتے ہوئے بولا، ارے صاحب، آپ اپنے دماغ کو چھوٹا کیوں کہتی ہیں؟ یہ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے کہ پورے خاندان پر حکومت کر رہا ہے۔ ہم سے واقعی غلطی ہوئی، ہمیں آپ کو اپنی پریشانی کی وجہ بتانی چاہیے تھی۔ بہرحال لیجئے، اب بتاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وزیر نے بادشاہ کی نرالی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں کی گئی کوششوں کا سارا حال سنا دیا۔ بیوی خوش ہو کر بولی، میری بات سچی نکلی نا؟ اگر آپ پہلے اپنی پریشانی کا حال بتا دیتے تو اب تک آپ کے بادشاہ صحت کا غسل کر چکے ہوتے۔ بات اتنی سی ہے نا کہ اگر کوئی ایسا آدمی دعا کرے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو خدا کے فضل سے ہمارے ملک میں ایسے لاکھوں انسان موجود ہیں۔ میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ آپ نے ان سے دعا کیوں نہیں کرائی؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وزیر نے حیران ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ خدا کے فضل سے ہمارے ملک میں لاکھوں بچے ہیں اور بچے معصوم ہوتے ہیں؟ آپ بچوں کی شاندار دعوت کا انتظام کیجئے، ان سے کہیے وہ بادشاہ سلامت کی صحت کے لیے دعا مانگے۔ امید کیا، یقین ہے کہ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر وزیر اچھل پڑا۔ اس نے اسی دن شاہی باغ میں بچوں کی دعوت کا انتظام کیا۔ ان کے لیے اچھے اچھے کھانے اور مٹھائیوں کے علاوہ بڑھیا بڑھیا کھلونوں کا انتظام بھی کیا، اور پھر ایسا ہوا کہ ان معصوموں کی دعا سے اللہ پاک نے بادشاہ کو تندرست کر دیا۔ دوستو، یہ تو ایک کہانی تھی، لیکن اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ اللہ پاک ننھے ننھے معصوم بچوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے جو وہ کسی اچھے کام کے لیے مانگتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے، اور ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب خوب محنت بھی تو کی جائے۔